بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. اہم ترین خبریں ہیں کچھ. اس وقت تاجکستان کے شہر دوشنبہ میں ایک اہم ترین کانفرنس ہو رہی ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں جو 1 پوائنٹ ایجنڈا جو سب سے زیادہ جس پہ فوکس رہے گا وہ ہے افغانستان کے معاملے میں. یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور افغانستان کو مستحکم کرنے کے لیے معاشی طور پہ اور سیکورٹی کے اعتبار سے کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں ان میں سے موسٹلی ممالک جو ہیں زیادہ تر ممالک لائک مائنڈڈ ہیں اور افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی امریکن بلاک کا حصہ نہیں ہیں. اس میں صرف ایک ملک ہے جو اس میں شریک ہوگا، وہ ہے انڈیا، جو کہ آئسولیشن کا شکار ہے، جو کہ تنہائی کا شکار ہے. علاقائی تنہائی کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ انڈیا ہے. میں تھوڑا سا وزیر اعظم عمران خان بھی گئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور ایران کے صدر بھی آئے ہوئے ہیں، اور باقی اس میں کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے اور کیا کیا متوقع ہے، اہم اعلان کیا ہونا ہے جس کی وجہ سے متبادل طور پہ امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی دفاعی معاہدے کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. شنگھائی تعاون تنظیم جی، ایک تو یہ 2001 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا، تقریباً 20 سال پہلے، اور اس کے ابتدائی طور پر جو 6 اراکین تھے اس میں قزاقستان تھا، کرغزستان تھا، چین، روس، تاجکستان اور ازبکستان تھے. 2017 میں پاکستان کو اس کی نمائندگی مل گئی اور بھارت بھی اس میں شمولیت اختیار کر گیا، اور یہ اراکین کی تعداد ہو گئی 8 رکن ممالک کی. جبکہ ایس سی او کے رکن کی 3 اقسام ہیں جی جو رکن ممالک ہیں، اور 8 مستقل اراکین ہیں جو آپ کو میں نے بتائے. اس کے علاوہ ایران، افغانستان، بیلاروس اور منگولیا کو آبزرورز کی حیثیت حاصل ہے، اور اس نشست میں ہو سکتا ہے ایران بھی باقاعدہ طور پہ مستقل رکن بن جائے. جبکہ آرمینیا، آذربائیجان اور نیپال وغیرہ جو ہیں وہ ڈائیلاگ پارٹنر ہیں. اب یہ اجلاس شروع ہو چکا. اس میں جو افغانستان کا معاملہ ہے، افغانستان کے معاملے میں چین، روس، پاکستان، قزاقستان، کرغزستان اور تاجکستان اور ازبکستان، یہ 7 ممالک ہیں جو کہ لائک مائنڈڈ ہیں، جو کہ افغانستان کے معاملے میں ایک سوچ رکھتے ہیں. اور جو نان ممبر ہے ایران، وہ بھی ان کے ساتھ ہے. یہ سارے ملک ایک رائے رکھتے ہیں جو مستقل ممبر ہیں. اب اس میں صرف ہے انڈیا جو کہ بالکل دوسرے بلاک کا حصہ ہے، یعنی کہ امریکی بلاک کا حصہ ہے، اور وہ راستہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان بنفس نفیس شریک ہیں اس میں، جبکہ نریندر مودی نے نہ آنے کا فیصلہ کیا. یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب سے خطاب کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، اور اس سے پہلے 5 اگست 2019 کا معاملہ ہوا، تو نریندر مودی اور وزیر اعظم عمران خان کا کہیں بھی ٹاکرا نہیں ہوا، اور نریندر مودی نے ہر اس فورم سے راہ فرار اختیار کی جہاں پہ پاکستان کے وزیر اعظم جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ ازبکستان تاشکند میں جو کانفرنس ہوئی تھی ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کنیکٹیویٹی کی، وہاں پہ بھی وزیر اعظم عمران خان تو گئے تھے، لیکن نریندر مودی نے وہاں پہ بھی راہ فرار اختیار کی اور وہاں پہ بھیجا اپنے وزیر خارجہ کو. تو یہاں پہ جی ورچولی شریک ہو رہے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے نریندر مودی شریک ہوں گے. روس کے پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس لیے شریک ہو رہے ہیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے ان کے کولیگز جو ہیں ان کو کرونا ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیا ہے. اور چین کے صدر بھی ورچولی شریک ہوں گے. ان کا بھی ریزن ہے کہ ان کی دیگر مصروفیات اور باقی معاملات. البتہ اس سے پہلے روس کے صدر اور وزیر اعظم عمران خان کی بھی بات ہو چکی ہے، چین کے حکام اور پاکستانی حکام کی بھی بات ہو چکی. تو اس اجلاس میں جو نئی بات ہے وہ ہے ایران کے نومنتخب صدر وہ اس میں شریک ہیں.
ایک جو اب تک کی اطلاعات ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم کے اس فورم پہ دھڑکا لگا ہوا ہے، کیونکہ افغانستان کا معاملہ ہے اور افغانستان کے معاملے میں معاملات جو ہیں وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں، اور اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں امریکہ کے حق میں۔ اور اس میں شنگھائی تعاون تنظیم کا معاملہ پہلے میں آپ کو بتا دوں، پیرالل جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ہیں جی چینی سرمایہ کار جو ہیں وہ اپنی صنعتیں پاکستان لانے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان منتقل کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ پنجاب کا جو صنعتی زون ہے، پہلے لمحے پہ جو اقتصادی زون بنایا ہوا ہے وہاں پہ وہ آنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جو لاہور گئے ان میں ایک معاملہ یہ بھی تھا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے چین کا دورہ کرنا ہے اور یہ اقتصادی زون میں جو صنعتیں لگائی جانی ہیں چائنا کی طرف سے وہ، اور وہاں پہ ایک سکلڈ اور نان سکلڈ لیبر چاہیے ہوگی، ان کے لیے اقدامات اٹھانا ہیں، کیونکہ جب صنعتیں لگیں گی تو فوری بات پاکستان سے لیبر درکار ہوگی، کچھ سٹاف چائنا سے آئے گا اور باقی سٹاف پاکستان سے ہوگا، تو یہ ایک اچھی خبر ہوگی کہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان تاجکستان میں موجود ہیں اور ان کی ملاقاتیں بھی کافی حد تک ہو چکی ہیں۔ اس میں جو بنیادی چیزیں جی 2-3 ذہن میں رکھیے کہ امپورٹنٹ کیوں ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک۔ پاکستان یہ ترتیب سے کریں کہ چائنا کے ساتھ ہے پاکستان سے آگے افغانستان سے آگے سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، اور اس سے آگے ہے رشیا۔ یہ ایک ٹریڈ روٹ، اقتصادی روٹ ہے۔ اس میں چائنا انڈیا جو ہے وہ بہت برے طریقے سے مار کھا رہا ہے افغانستان کی وجہ سے، اور اسے ہر 2 صورتوں میں اس اتحاد میں رہنے کے لیے اور اقتصادی فائدہ اٹھانے کے لیے، معاشی فائدہ اٹھانے کے لیے علاقائی پلیئرز کے ساتھ ہر صورت میں بنا کے رکھنی پڑے گی، اور جو امریکہ کے پلڑے میں وہ جانا چاہتا ہے اس سے نکلنا ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ہے ٹاپی جسے کہتے ہیں پروجیکٹ ہے، تاجکستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، یہ 4 ملکی گیس پائپ لائن منصوبہ ہے، تاجکستان سے لے کے تاجکستان سے افغانستان سے پاکستان سے انڈیا، یہ 4 ملکی منصوبہ۔ اس کے لیے پاکستان تیار۔ اب افغانستان میں آ چکی ہے طالبان کی حکومت، اور اب طالبان کی حکومت بھی اس میں شامل ہونے جا رہی ہے، افغان حکومت نئی۔ تو اس کے بعد آ جائے گا انڈیا کے لیے ضروری ہے کہ اس گیس پائپ لائن سے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے ہوں، اور افغان حکومت کے ساتھ بھی، جو کہ اس وقت طالبان کی حکومت ہے، ان کے ساتھ بھی اچھے ہوں۔ جب تک یہ معاملات دونوں ملکوں کے ساتھ نارملائز نہیں ہوتے، ان کے ساتھ معاہدات نہیں ہوتے، تو یہ پائپ لائن جو ہے یہ پاکستان تک رہے گی، یہ ٹاپی نہیں بنے گی بلکہ ٹاپ تک رہے گی، تاجکستان، افغانستان اور پاکستان۔ دوسرا جو اس وقت مصیبت ہے انڈیا کے لیے وہ ہے سی پیک کا اگلا جو BRI جسے کہتے ہیں، سی پیک کی ایکسٹینشن کہہ لیں آپ۔ سی پیک نے داخل ہونا ہے افغانستان میں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کو یعنی یہ بھی ایک اقتصادی روٹ ہے، سادہ زبان میں آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک اقتصادی روٹ ہے، ٹریڈ روٹ ہے، اور جو گڈس ٹرانسپورٹ ہیں اس کی نقل و حمل، درآمدات برآمدات اس زمینی راستے سے ہونے ہیں۔ زمینی راستے سے آگے گوادر کے بعد پھر یہ بحری راستہ اختیار ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کی کنیکٹیویٹی ہے۔ سینٹرل ایشیا میں اگین یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں یہ موجود ہیں، اور پیچھے اس کے روس ہے، اور جبکہ سینٹرل ایشیا میں بھی اگین جو سینٹرل ایشیا کے رکن ممالک ہیں، ازبکستان، تاجکستان، کازاخستان، یہ سب کے سب یہ اس کا حصہ ہیں۔ تو جو سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے، اس میں بھی اگر انڈیا
شامل ہوگا تو انڈیا کو اگین پاکستان اور افغانستان کے راستے سے ہی سینٹرل ایشیا تک رسائی مل سکتی ہے، اقتصادی روٹ کے ذریعے، اور ٹریڈ روٹ جو ہے وہ زمینی ہے، زمینی راستہ ادھر سے ہی مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ انڈیا کو اگین انہی ممالک کا مرہون منت ہونا پڑے گا۔ یہ دو مین ہیں۔ اب جو اس وقت چل رہی ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ پاکستان کی بات چیت، اس میں ایک ٹرین ہے جی، مزار شریف ٹرین، جسے ازبکستان کے ساتھ ٹرانس مزار شریف ٹرین کہتے ہیں، اور دوسرا ہے روڈ نیٹ ورک کا منصوبہ، اور گوادر اور کراچی کو مزار شریف سے کے راستے پہلے تاشقند جانا ہے اس روٹ نے جی، اور اس کے بعد دوشنبہ اور پھر قازقستان سے ملانا ہے، یہ روٹ ہے۔ اور اگر اس میں انڈیا شامل ہونا چاہتا ہے تو انڈیا کو پاکستان اور افغانستان کے ساتھ معاملات طے کرنے ہوں گے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جو ٹریڈ چل رہی ہے وہ ٹرانزٹ روٹ کھلا ہے، لیکن افغانستان سے مال پاکستان کے راستے انڈیا تو جا رہا ہے، لیکن انڈیا کے راستے افغانستان نہیں آ رہا کیونکہ تعلقات خراب ہیں۔ اسی طریقے سے وسط ایشیائی ریاستیں اور ان منصوبے کے تحت جو ٹرین اور سڑک سے منسلک ہو جائیں گی تو ایک اقتصادی ترقی کا ایک نیا باب کھلے گا، اور پھر یہ ہے کہ یہ سارے ملک آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اور ان کے مالی، معاشی، تجارتی مفادات ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے۔ مال آئے گا، جو جس ملک کے پاس جو برآمد کر سکتا ہے برآمد کرے گا، جو درآمد کر سکتا ہے درآمد، امپورٹ ایکسپورٹ بڑھے گی۔ اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان تاشقند گئے تھے تب بھی تقریباً کوئی 100 سے زائد جو پاکستان کی کمپنیز تھیں جی وہ گئی تھیں، یعنی کہ جو پروڈیوسرز ہیں مختلف کارخانوں کے وہ گئے تھے، اور اس وقت بھی 67 کمپنیوں کے سی ای اوز جو ہیں چیف ایگزیکٹوز وہ دوشنبہ میں موجود ہیں، جو کہ اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ آپس میں کاروباری طبقے جو ہیں وہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور جو وزیر اعظم عمران خان کا یہ جو دورہ ہے وہ بھی کافی اہم ہے۔ یہ سارے معاملات اگر بڑھتے ہیں آگے، اور افغانستان اگین میں کہوں گا کہ افغانستان میں اسی لیے جو افغان طالبان کی حکومت میں جو بہت زیادہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، ان کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اس فورم پہ چائنا خاص طور پہ افغانستان اور افغان طالبان کی نئی حکومت کے بارے میں کوئی بڑا اعلان کر دے، اور وہ کہہ دے، کیونکہ وہ عملی طور پہ وہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کابل میں چین کے سفیر اس وقت جس حد تک متحرک ہیں، اور ان کی گھنٹوں پر مشتمل نشستیں ہو رہی ہیں افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ، یعنی کہ کابل میں نئی حکومت جو بنی ہے اس کے ساتھ چین کے سفیر کی گھنٹوں نشستیں ہو رہی ہیں، جس میں یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے اور افغانستان کی ترقی میں آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی لیے شاید جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، خاص طور پہ انڈیا اس میں شامل ہے، پروپیگنڈا یہ چلایا گیا جی کہ ملا عبدالغنی برادر اور انس حقانی جو ہیں ان کی درمیان ان کے آپس میں کوئی بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی۔ پھر وہ دونوں ویڈیو میسیج پہ آئے، دونوں نے بتایا کہ نہ ہی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اور نہ ہی ایسا کچھ ہے، یہ ایک 5th جنریشن جنگ جو ہے پروپیگنڈے کا حصہ ہے، اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور ملا عبدالغنی برادر جو ہیں جی وہ دنیا کی جو طاقتور ترین شخصیات ہیں، 100 بااثر شخصیات، ان میں ملا عبدالغنی برادر کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اور امریکی جریدہ ہے ٹائمز میگزین، اس میں 2021 کی جو 100 بااثر شخصیات ظاہر کی گئی ہیں، ان میں ملا عبدالغنی برادر جو کہ نائب وزیر اعظم افغانستان کے وہ بھی شامل ہیں۔ تو معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں جی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔